اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ تعلیم القرآن میں ہمارا جو کورس ہے قاعدے سے قرآن کا سفر، اس میں جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم اپنے جتنے پرانے لیسن ہیں، پیچھے والے ہمارے جو لیسن ہیں جو ہم پہلے کر چکے ہیں، ان میں سے کچھ خاص لیسن کی ہم دوبارہ دہرائی یعنی ریویژن کر رہے ہیں تاکہ وہ آپ لوگوں کو اچھی طرح آ جائیں۔ اسی سلسلے میں آج ہم حروف مدہ کی دہرائی یعنی ریویژن کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ حروف مدہ 3 ہیں۔ حروف مدہ کی پوری ڈیٹیل، تینوں حروف جو الف، واو اور یا، 3 یہ حروف ہیں، ان پر الگ الگ کلاس بھی ہو چکی ہے۔ آج ہم ان تینوں کو جمع کر کے آپ کو ضروری چیزیں دوبارہ بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو اور یا، یہ تینوں حروف مدہ ہیں۔ الف ساکن سے پہلے اگر زبر ہو، یعنی الف ساکن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ الف کے اپنے اوپر کوئی حرکت نہ ہو، ساکن ہو، سکون والا ہو۔ الف ساکن سے پہلے اگر زبر ہو، جیسے کہ با الف زبر با، تا الف زبر تا، سا الف زبر سا، تو یہ الف ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو یہ جو الف ہے نا، اس کے ساتھ مد کا کام کرے گا، ٹھیک ہے، اس کو آواز کو کھینچنے کا کام، جیسے با الف زبر با، تا الف زبر تا، سا الف زبر سا، یہ آواز کو کھینچنے کا کام کر رہا ہے۔ حروف مدہ جو ہیں یہ آواز کو کھینچنے کے لیے الف، واو اور یا۔ اچھا، واو ساکن سے پہلے، واو مدہ کیا ہے؟ واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہو اور خود واو جو ہے وہ ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو اس کو واو مدہ کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر باؤ با واو پیش بو، تا واو پیش تو، سا واو پیش سو۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ واو خود تو ساکن ہے لیکن اس سے پہلے پیش لگا ہوا ہے، تو اس کی آواز کو کھینچنے میں، حرف کی آواز کو بو، ٹو، سو کھینچنے میں مددگار ہے۔ تو جیسے ہم نے پیچھے آپ کو بتایا نا کہ الف جو ہے با تا کھینچنے کے لیے ہے، تو وہاں پر الف جو تھا وہ مد تھا، حرف مدہ تھا، اور یہاں پہ واو حرف مدہ ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا حرف ہے وہ ہے مدہ کا، وہ تیسرا حرف کون سا ہے؟ یا۔ اس کی شرط کیا ہے کہ یا خود ساکن ہوگا یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے اگر زیر ہو، جیسے کہ دال یا زیر دی، را یا زیر ری، حمزہ یا زیر ای۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یا خود تو ساکن ہے، خود تو اس پر جزم ہے، اس پر کوئی حرکت نہیں، لیکن اس سے پہلے والا جو بھی حرف ہو اور اس کے نیچے زیر لگی ہو تو یہ یا مدہ کی پہچان ہے، یعنی یا آواز کو یہاں مد کا کام کرے گی، کھینچنے کا کام کرے گی۔ دال یا زیر دی، ری، سی، می، ای، ایسے جو حروف ہیں اس میں کھینچنے کا کام کرتی ہے، یہ ہے یا مدہ۔ مد کا کام ہے نا کھینچنا۔ تو یہ 3 جو حروف ہیں الف، واو اور یا، یہ تینوں کھینچنے کا کام کرتے ہیں اور یہ تینوں حروف مدہ ہیں۔ اور ان تینوں کی کنڈیشن میں نے آپ کو بتا دی کہ الف سے ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو وہ الف مدہ ہے، اور واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہو تو وہ واو مدہ ہے، اور یا ساکن سے پہلے اگر زیر لگی ہو تو یہ یا مدہ ہے۔ یہ تینوں حروف مدہ جو ہیں ایک الف کے برابر پڑھے جاتے ہیں، یعنی کھینچ کے، کتنا کھینچنا ہے ان کو؟ ایک الف کی جتنی آواز ہوتی ہے نا اتنا، جیسے با، تا، اس طرح بو، سو، دی، ری، اتنا یہ جو کھینچے جاتے ہیں ایک الف کے برابر پڑھا، ان کا ٹائم ہے پڑھنے کا، ان کی مقدار ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر وقت کی صورت آ جائے، جیسے وقت کرنا ہو، مثال کے طور پر لفظ سمیع، تو اس پر آپ کو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم آخری جو حرف ہوتا ہے نا اس کو ہم پوز کر دیتے ہیں، اس کو ہم روک دیتے ہیں، اس کی حرکت کو، آخری حرف کی حرکت کو، لیکن اس سے پہلے جیسے سمیع کے اوپر یا اس کے اندر سمیع کے اندر یا مدہ کا کام کر رہی ہے نا، یا خود ساکن اور میم کے نیچے زیر ہے، تو ادھر رکنا ہے تو یا کو کھینچ کر
عین کو ساکن کر دیں گے، یا کو کھینچ کر عین کو ساکن کر دیں گے. کیسے؟ سمیع، سمیع، سمیع کو سمیع ایسے نہیں پڑھیں گے، سمیع، یا ساکن کو کھینچ کر اور اس کو عین کو ساکن کر دیں گے. یہ ہے وقف کا طریقہ. اسی طرح مجیب پر وقف کرتے ہوئے مد کے ساتھ کلکلہ بھی ہوگا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کلکلہ کے 5 حروف ہیں. کون سے؟ قاف، طا، با، جیم، دال. یہ 5 حروف جن کا شارٹ فارم میں ہم نے کتب جد کے نام سے یاد رکھتے ہیں. تو جب یہ حروف ساکن ہوتے ہیں آخر پر، اب یہ دیکھیں مجیبن، اگر ہم روکیں گے تو یہ مجیب، یہ با ساکن ہو جائے گا نا، 2 پیش کی تنوین ختم ہو جائے گی اور با ساکن ہو جائے گا. جب با ساکن ہوگا تو سکون کے ساتھ آ جائے گا، جزم کے ساتھ، تو اس با پہ کلکلہ ہوگا. تو ہم کیا کریں گے؟ اس پہ رکنے کا طریقہ کیا ہے کہ یا مدہ کو کھینچیں گے، جیسے مجیب، مجیب، وقف کرتے وقت وقف بھی کریں گے اور ساتھ میں کلکلہ بھی کریں گے. اسی طرح آپ ایک لفظ دیکھیے شدید، اب جیسے لفظ ہے شدیدن، اب اس کو ہم نے روکنا ہے تو شدید، دال کو کلکلے کے ساتھ روکیں گے اور یا کو کھینچیں گے پورا. پھر اسی طرح سیقن، اس کو اگر ہم رکتے ہیں سیق، کاف موٹا بھی کریں گے اور کاف پہ کلکلہ بھی ہوگا. سی، اور پھر سین یا زیر سی کو کھینچیں گے، سیق. ٹھیک ہے. اسی طرح عجیبن کو اگر ہم روکیں گے، عجیب، جیم کے ساتھ با کے ساتھ، با پہ کلکلہ ہوگا کیونکہ اس کا با 2 پیش ان کی جو تنوین ہے وہ ختم ہوگی. تو یہ کچھ حروف ایسے ہیں، وہ 5 حروف ہیں، قاف، طا، با، جیم اور دال، کہ ان پر کلکلہ ہوتا ہے جب یہ ساکن حالت میں ہوں. اور ان سے پہلے اگر ان کو روکنا ہو، ان کو پاس کرنا ہو، تو ان کی حرکت کو ہم ختم کرتے ہیں. تو اگر یہ حرف آ جائیں تو ان پہ کلکلہ بھی ہوگا، اور جو یا مدہ ہے وہ تو ہر جگہ پر آپ کو پتا ہے کہ کھینچنے کا کام کرتی ہے. کتنا؟ جتنا ایک الف کی مقدار ہو. اور حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو اور یا، یہ یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے. اب آگے دیکھیے کہ با، الف زبر با، یہ الف جو ہے یہ مد کا کام کر رہا ہے، الف مدہ. با، واو پیش بو. اب یہ دیکھیں یہ واو مد کا کام کر رہی، بو. اور یہ با یا زیر بی، یہ جو تینوں حروف ایک ساتھ آ گئے، الف، واو اور یا، با، بو، بی. یہ جو آوازیں دیکھیں، با کی آواز دے رہا ہے نا، اوپر جا رہی آواز، با، الف کی وجہ سے یہاں پہ الف جو ہے مد کا کام کر رہا ہے. پھر بو تھوڑا سا بڑا ہو رہا ہے نا، آواز کھچ رہی ہے، بو کی آواز، با پیش بو نہیں، با واو پیش بو، واو مدہ کی وجہ سے. اسی طرح با یا زیر بی، یا مدہ کی وجہ سے. یہ تینوں حروف ہیں مدہ کے، جس بھی حرف کے ساتھ یہ لگتے ہیں تو آواز اس طرح سے کھینچنے میں یہ مددگار ہوتے ہیں. تا، الف زبر تا. یہ الف دیکھیں، الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، الف جو ہے یہاں الف پڑھا جائے گا. یہ الف مد کا کام کرتا ہے. یہ ہے اصل میں الف جس پر اپنی کوئی حرکت نہیں ہوتی، اس کی اپنی کوئی آواز بھی نہیں ہوتی، یہ دوسرے کو آواز دیتا ہے. دیکھیں نا، جب یہ با کے ساتھ لگا تو با بن گیا، جب تا کے ساتھ لگا تو تا بن گیا. تو اس کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی، اپنی کوئی حرکت نہیں ہوتی، اس کو الف پڑھتے ہیں. با، الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی. تا، الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی. سا، الف زبر سا، سا واو پیش سو، سا یا زیر سی. جیم، الف زبر جا، جیم واو پیش جو، جیم یا زیر جی. پھر نیچے دیکھیے ہا، ہو، ہی، خو، خو، خی، دا، دو، دی، زا، زو، زی، رو، رو، ری، زا، زو، زی، سا، سو، سی، شا، شو، شی. تو یہ جو ہمارے حروف ہیں، آپ دیکھیے کہ یہ تینوں حروف جو ہیں یہ حروف مدہ ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس کی ایکسرسائز دیکھیے، جس کے لیے خاص طور پر ہم نے یہ ریویژن کرائی ہے کہ آپ کو پہلے والے جو ہم نے لیسن کرائے تھے اس میں یہ والا شامل نہیں تھا، تو اس کے لیے ہم نے پیچھے آپ کو دوبارہ پیچھے لایا ہے یہ پڑھانے کے لیے. اب دیکھیے پہلا جو لفظ ہے اس میں دیکھیے قاف، الف زبر قا،
لام زبر لا، قال. اب کاف کے ساتھ جو لگا ہے وہ کیا ہے؟ الف مدہ، قا کی آواز کو پڑھانے کے لیے، قال. اب دیکھیے خواہ کے ساتھ بھی الف مدہ لگا ہوا ہے، خواہ الف زبر خواہ، تو زبر تو، با زبر با، خواہ تو با. اب خواہ کے ساتھ الف مدہ ہے. عین کے ساتھ دیکھیے، عین الف زبر آ، قاف زبر قا، با زبر با، قابا. عین کے ساتھ یہاں الف مدہ ہے. پھر دیکھیے قالو، یہاں قاف کے ساتھ الف جو ہے وہ مد کا کام کر رہا ہے، اور لام کے ساتھ واو مدہ جو ہے لو کھینچنے کا کام کر رہی ہے، قالو. ٹھیک ہے، یہ واو مدہ آ گیا. پھر سین الف زبر سا، الف مدہ آ گیا. ہا واو پیش ہو، سا ہو، نون زبر نا، سا ہو نا. ٹھیک ہے، واو مدہ اور الف مدہ دونوں اس میں موجود ہیں. پھر دیکھیے کاف واو پیش کو، لام واو پیش لو، قولو، دونوں واو مدہ یہاں پہ آ گئے، کو کے ساتھ اور لو کے ساتھ. پھر دیکھیے آگے میم میم سواد، سواد موٹا پڑا جاتا ہے، میم سواد پیش مس، لام زیر لی، مسلی. ہا واو پیش ہو، نون زبر نا، مسلحون، مسلحون. ٹھیک ہے، ہا واو پہ ہو جو ہے نا یہ واو مدہ ہے. پھر آگے چلیے، یا شین زبر یش، جماؤں کے ساتھ پڑھا جائے گا، کلکلا نہیں ہوگا یہاں پر. کلکلا صرف 5 حروف پہ ہوتا ہے قطب جد کے. یش، عین پیش او، یش او، را واو پیش رو، یہ واو مدہ ہے، یش او رو، را کی آواز کو کھینچنے کے لیے واو مدہ، یش او رو، نون زبرنا، یش او رو نا. ٹھیک ہے، یا آگے نیکسٹ لیٹر دیکھیے، یا عین زبر یا، میم زبر ما، یا ما، لام واو پیش لو، یہ پھر واو جو ہے مدہ کا کام کر رہا ہے یہاں پہ، یعملو، نون زبر نا، یعملون. ٹھیک ہے، ہا زبر ہا، فا یا زیر فی، حفی، یہاں یا مدہ آ گئی. یا مدہ کی پہچان دیکھیے، فا کے نیچے زیر لگی ہے. ٹھیک ہے، ان کی پہچان آپ دیکھیے کہ الف مدہ سے پہلے زبر، واو مدہ سے پہلے پیش، اور یا مدہ سے پہلے زیر ہے. حفیظ، دو پیش زن، حفیظن. پھر دیکھیے نیکسٹ دیکھیے، آپ لام زبر لا، تو یا زیر تی، لطی، یہ یا مدہ ہے. یا تی کی جو آواز کو ہم کھینچ رہے ہیں یہ یا مدہ ہے، کیونکہ یا خود ساکن ہے اور اس سے پہلے تو کے نیچے زیر لگی ہے، لطی، لطی. فا دو پیش فن، لطیفن. اب کھینچا کس کو؟ صرف تی، اس کو کھینچا، لام کو بھی نہیں کھینچا، فا دو پیش فن کو بھی نہیں کھینچا، یا مدہ کو کھینچا، اتنا ایک الف کے برابر. لطیفن. را زبر راحا یا زیر ہی، رحی، میم دو پیش من، رحیمن. یہاں پہ یا مدہ ہے. پھر دیکھیے قاف یا زیر قی، لام زبر لا، قیل، یہ یا مدہ ہے. حمزہ پیش او، ہا یا زیر ہی، اوہی، تو زبر تا، اوہی تو. یہ تمام مثالیں یا کی ہیں، یہ والی لطیف، رحیم، قیل، اوحیت. سین یا زیر سی، قاف زبر قا، سیقا. شین زبر شا، دال یا زیر دی، شدی، دال دو پیش دن، شدیدن. عین زبر آز، یا زیر زی، عظی، میم دو پیش من، عظیمن. عین زبر آ، جیم یا زیر جی، عجی، با دو پیش بن، عجیبن. اب یہ دیکھیے یا زیر یا مدہ کی پہچان ہے. ادھر عجیبن یہ لفظ اگر ہم یہاں رکتے ہیں تو یہ کیا بنے گا؟ عجیب. اس پہ با پہ اگر ہم رکیں گے تو کلکلا بھی ہو جائے گا ساتھ میں. ٹھیک ہے، اب دیکھیے تجری، تجری، تجری. اب جیم کتبن جدن کا لیٹر ہے نا، تو اس پہ جیم پہ ہم کلکلا بھی کریں، اور پھر را کو ہم کھینچ بھی رہے ہیں. کیوں؟ اس کے آگے یا مد کا کام کر رہی ہے. تجری، ہی، ہا یا زیر ہی، نون زبر نا، ہین. یہ یا مدہ کی مثال ہے. اب دیکھیے
ضاد زبر دو، را زبر را، درا، با واو پیش بو، یہ پھر واو مدہ آ گیا، ضربو. پھر یا مدہ کی مثالیں آگے، کاف زبر کا، را یا زیر ری، کری، میم دو پیش من، کریمن. سین زبر سا، میم یا زیر می، عین دو پیش ان، سمیعن. اس میں کس کو کھینچا ہم نے؟ میم کی آواز کو، کیونکہ اس کے ساتھ یا مدہ لگی ہوئی کھینچنے کے لیے. اب دیکھیے آگے، ہا زبر ہا، کاف یا زیر کی، ہ کی کو کیوں کھینچا؟ یا مدہ کی وجہ سے. ہ کی، کاف کی آواز کو بڑھایا ہم نے، ہ کی. میم دو پیش من، حکیمن. اگر رکیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ حکیم. اور سمین پہ رکیں گے تو سمیع. ٹھیک ہے. اور آگے دیکھیے، واو مدہ کی مثال بھی ہے اور یا مدہ کی مثال بھی ہے. واو مدہ کی مثال دیکھیے، نون واو پیش نو. واو مدہ کی مثال دیکھیں نا، واو خود ساکن ہے، اس سے پہلے پیش لگا ہوا ہے نو، اس کی آواز کو بڑھا رہا ہے نا، واو مد کا کام کر رہا ہے. اور ہا یا زیر ہی، ہا الف زبر ہا، نوحی ہا، نوحی ہا. یہ جو ہا یا زیر ہی، یہ پہ کھینچنے کے لیے ہے. اور اس کے اندر دیکھیے، ہا الف زبر ہا، تینوں حروف آ گئے مدہ کے. اس میں نون کے ساتھ جو واو ہے یہ مدہ کا کام کر رہا ہے، ہا کے ساتھ، ہا کے ساتھ جو یا ہے یہ یا مدہ کے ساتھ کام کر رہی ہے. اور جو لاسٹ والا ہا ہے نا، ہا الف زبر ہا، اس میں ہا کے ساتھ الف مدہ بھی لگا ہوا ہے. تو اس ایک حرف کے اندر حروف مدہ کی تینوں قسمیں موجود ہیں. کون کون سی؟ واو، ہا اور الف. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے، ہا یا زیر ہی، ہا یا زیر ہی، لام زبر لا، ہی لا. غین یا زیر غی، دو زبر دو، غی دا. یا پیش یو، را یا زیر ری، دال پیش دو، یوریدو. اگر ہم اس کو رکیں گے تو اس کو پڑھیں گے یورید، دال پہ کلکلا کرتے ہوئے رکیں گے، کیونکہ کتبن جدن کا لفظ ہے یہ، یورید ایسے رکیں گے. لیکن را کی آواز کو ہم کھینچیں گے، کیوں؟ اس کے ساتھ یا لگا ہوا ہے، یورید. یہ دال کو یا کو کھینچنے کے لیے ہے. اور فقی، فا زبر فا، قاف یا زیر قی، فقی. کاف کو تھوڑا موٹا بھی پڑھیں گے اور کھینچیں گے بھی، کیوں؟ اس کے ساتھ یا جو ہے کھینچنے کے لیے یا مدہ لگی ہوئی ہے. اور اس کی پہچان کیا ہے کہ یا خود ساکن ہوتا ہے، اس سے پہلے زیر ہوتی ہے. فقی، را دو پیش رن، فقیرن. لیکن اگر ہم رکیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ فقی، فقیر. را کو موٹا کر کے چھوڑ دیں گے، را کو باریک کر کے اس طرح، فقیر. کیونکہ یا جو ہے کنڈیشنل ہیوی ہے، اس کی دو پیش کی تنوین تو ختم ہو جائے گی، لیکن اس سے پہلے یا ہے اور اس سے پہلے ساکن ہے، اس سے پہلے جو لفظ ہے پھر اس کے پیچھے قاف اور اس کے نیچے زیر ہے. تو فقیر، یہاں لائٹ ہی پڑا جائے گا. تو آگے دیکھیے کہ الف واو پیش او، یہاں پہ واو جو ہے اس سے پہلے دیکھیے الف واو پیش او، یہاں پہ واو پہ اس کا مد کا کام کر رہا ہے، آواز دے رہا ہے الف کو، او. یہ دیکھیں، اب یہ او کی جو آواز ہے کس لیے بنی؟ اس کے پیش کی وجہ سے اور اس کے واو کی وجہ سے کھینچی، او. اب یہ دیکھیے واو مدہ آ گیا. اس کے بعد دیکھیے زال یا زیر زی، او زی. اب یہاں پہ یا مدہ آ گئی. اور پھر اس کے بعد دیکھیے الف مدہ آ گیا، نون الف زبر نا، او زی نا. یہ جو او کی آواز بنی یہ واو مدہ کی وجہ سے، اور زی کی جو آواز بنی یہ یا مدہ کی وجہ سے، اور نا کی جو آواز بنی وہ الف مدہ کی وجہ سے. تو یہ الف، واو اور یا مد کے حروف ہیں جو آوازوں کو، حروف کو آواز دیتے ہیں، بڑھاتے ہیں، کھینچ کر پڑھنے میں مددگار ہوتے ہیں. لاسٹ والی لائن پر آئیے، عین زبر آ، زا یا زیر زی، عزی، زال دو پہ زن، عزیزن. یہ یا مدہ ہے. اور میم پیش مو، قاف یا زیر قی، موقی. یہ جو قی کے ساتھ یا لگا ہوا ہے یہ قاف کی آواز کو کھینچنے کے لیے ہے، یہ یا مدہ ہے. موقی، تا دو پیش تن، موقی تن. حمزہ زبر اے، ہم اس پہ زبر آ گئی نا الف پہ، تو اس کو حمزہ پڑھیں گے، حمزہ زبر اے، کاف یا زیر کی، کی، دال پیش دو، کی دو، کی دو. کاف کی آواز کو کھینچا یا مدہ نے. باقی سب
ایک ایک حرکت پڑھے جائیں گے۔ لاسٹ پہ دیکھیے میم پیش مو، جیم یا زیر جی، موجی، با دو پیش بن، موجیبن۔ تو یہ یا مدہ ہے، اگر اس حرف پہ ہم رکیں گے تو کیسے رکیں گے؟ مجیب، یعنی با پہ کلکلا بھی کر دیں گے کیونکہ با ساکن ہو جائے گا نا، تو با پھر کلکلے والا حرف بن جائے گا مجیب، اور جیم کو کھینچیں گے، جیم کی آواز کو کھینچیں گے اور با پہ رک جائیں گے اور با پہ کلکلے کے ساتھ رکیں گے۔ پھر دیکھیے لاسٹ جو ہمارے پاس مثال ہے، واو زبر وا، کاف یا زیر کی، وکی، لام دو پیش لن، وکیلن۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ یا مدہ کی پہچان ہے کہ یا مدہ سے پہلے یا مدہ خود ساکن ہوتی ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، جیسا کہ ہمارے لاسٹ ورڈ ہے، اس کو بھی دیکھ لیں کہ کاف کے نیچے زیر ہے، وکی، کاف کی آواز کو کھینچ رہے ہیں، وکی، لام دو پیش لن، وکیلن۔ اب اگر رکیں گے تو کیسے؟ وکیل۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ ہمارے 3 حروف الف مدہ، الف، واو اور یا، یہ مدہ کے حروف ہیں اور یہ کس طرح پڑھنے میں مددگار ہیں، دوسرے حروف کے ساتھ مل کر کھینچنے میں مددگار ہیں۔ آپ ان کی پریکٹس کیجیے گا، خود بھی پڑھیے گا اور بچوں کو بھی پڑھائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے اور ہم سب کے علم میں برکت دے اور ہمیں بہترین قرآن پڑھنے والا بنائے۔ انشاءاللہ قاعدے سے قرآن کے سفر کی نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔